اور آج کی اس گفتگو میں امین شہیدی کے بیان پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، شہنشاہ نقوی کی تنقید پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنقید اگر تحقیق کے لیے کرو گے تو اہل حدیث اجازت دے گا۔ تم اہل تشیع کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تم نے بچپن سے اپنے بدن کو چھیننا سیکھا ہے، گالیاں دینا سیکھا ہے۔ آؤ، کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا۔ شہنشاہ نقوی کو میں دعوت دیتا ہوں، پاکستان میں کسی جگہ، کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، پاکستان میں تمہارے گھر میں ایک کیمرہ مین ہو، شہنشاہ نقوی تم ہو گے، اور میں بغیر کسی لاؤڈ لشکر کے، بغیر کسی سیکورٹی کے، رب الجلال کی قسم ہے، مرکزی جمعیت کا نمائندہ طالب علم بن کر اللہ کی قسم ہے میں اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع لگا، جاؤ 14 معصومین سے، 12 اماموں سے، رب الجلال کی قسم ہے حضرت معاویہ کے بارے میں تنقید کا ایک جملہ لے آؤ، میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ نعرہ تکبیر! اور میں نے کہا امام باہوں کو، امام بارگاہوں کو بنانے والوں، حضرت علی ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت عمر خلیفہ بنے، ابو بکر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، امام بارگاہ نہیں بنائی، بیمار کربلا حسین کی شہادت کے بعد 40 سال زندہ ہے، کبھی ماتم نہیں کیا، کبھی شریعت الجناح نہیں نکالی۔ جاؤ! ائمہ اہل بیت نے کبھی بھی حضرت معاویہ سمیت کسی صحابی کی توہین کی؟ یہ تبرہ کا عقیدہ بناوٹی عقیدہ ہے۔ اور میں آج بتانا چاہتا ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ جاؤ، اللہ کے نبی نے جتنی دعائیں حضرت معاویہ کو دی ہیں کسی اور صحابی کو نہیں دی۔ 6 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دی ہیں۔ پہلی دعا، اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا۔ کیا بنا؟ ہدایت دینے والا بنا۔ وجعلہ مہدیا، اللہ اس کو ہدایت کی جگہ ہدایت یافتہ بناؤ، ہدایت کا مصدر بناؤ، ہدایت کا معنی بناؤ، واضح بھی۔ اے پروردگار، اس معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ اس حدیث نے بتا دیا حضرت معاویہ ڈی این اے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے معاویہ کا نام بتاتا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ معاویہ کو دین کا بھی عالم بنا، دنیا کا بھی عالم بنا۔ واقعی عذاب الجحیم، اللہ معاویہ کو کبھی بھی کوئی عذاب دینا نہ۔ میرے بھائیو دوستو، اب سنتے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہزادہ جو ہے، یہ کیسی عظیم شخصیت ہے، 40 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان صحابی ہیں، ان کو حضرت عثمان نے گورنر مقرر کیا، ان کی وفات کے بعد پھر ان کو گورنر بنایا گیا دمشق کا۔ پھر مہربانی والی کیا ہوگی؟ پھر بولیے مہربانی والی بادشاہ ہوگی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے حضرت معاویہ کو بادشاہت کے لیے، حکومت کے نظام کے لیے بہترین پایا ہے، کسی کو ان سے بہتر میں نے نہیں دیکھا۔ بعد والوں میں معاویہ تو درویش ہے، معاویہ تو بولیے امت کا درویش کون ہے؟ پھر بولیے امت کا درویش کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا معاویہ درویش ہے۔ جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا، جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اعلان نہیں کر لیتا، حق تو لٹ توڑ نہیں لیتا، رشتے توڑ نہیں لیتا، تیری محبت اہل بیت کل بھی ناقص تھی، آج بھی ناقص ہے۔ پتا چلا حضرت جی، یہ 14 ہے اللہ کا نور، یہ پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ، یہ پاک اللہ کا نور ہے، اس لیے پاک فواد میں ان کی محبت آتی ہے، جسے یہ بڑا ظلم ہے، بڑا فخر ہے، بڑا غرور ہے، میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح یہ کرتے، تو نہیں کرتا۔ اور تیرے ناپاک غلیظ اور گندے فواد کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا جس میں پاک ہستیوں کی محبت آ جائے۔ ایک اور بات سن لیں، قرآن پڑھیں، آپ ایسے پریشان ہوتے رہتے فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں نہیں مانتا، قرآن پڑھیں، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی اہل بیت سے گند کو دور رکھا ہے۔ اوئے ہوئے، یعنی اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے امام کی صحبت میں رہنے والے، قرآن کہتا ہے کہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حضور کے ساتھ حج اور عمرے کرتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تھے منافق۔ کوئی قرآن پڑھو، کئی نبی ایسے گزرے ہیں جن کی بیویاں، اب بیوی سے بڑھ کے ہے کوئی قربت والا رشتہ؟ بولے، وہ قرآن پڑھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اس طرح لوط علیہ السلام کو نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ قرآن پڑھیں، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک، اس نے نوح علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ پتا چلا مفتی جی، رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے، اور ماننا کیسا؟ جس کو ماننا ہے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ماننا۔ یہ کیسی محبت ہے یار؟ لوگ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں حضور کی اہل بیت سے، ہم محبت کرتے ہیں حضرت علی سے، لیکن علی کا چوتھا نمبر،
ہم تعظیم کرتے ہیں پاک زہرا کی، لیکن پاک زہرا کا حق ہی نہیں بنتا تھا، پاک زہرا کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، معاذ اللہ وہ مغالطے میں تھی، معاذ اللہ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی. یہ کیسی تیری محبت ہے؟ وہ سچا محب وہ ہوتا ہے جس کو محبوب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنا ہی دے مردا. یہ نہیں ہو سکتا اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے ہو اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے ہو. جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا، جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اعلان نہیں کر لیتا، ہر تعلق توڑ نہیں لیتا. رشتے حسینی سنی اور یزیدی سنی، ناس بھی سنی. میں علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میری مخالفت کیوں ہے؟ گولیاں، تھریٹ، فتوے، سارا کچھ کیوں ہے؟ فیاض کیوں؟ میں آج کے دور میں نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی. میں آج کے دور میں نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ. قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اگر آپ شیعت کو پڑھیں گے، سنیت کو پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں. کوئی میرا شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے، نارمل شیعہ نہیں، کٹر شیعہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں حد ہی ٹپیا، وہ کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے. یہ پورا چیلنج ہے، میرا سینہ چوڑا کر رہا ہوں، پرماننٹ چیلنج ہے. کٹر شیعہ کھڑا ہو کے اپنا عقیدہ بتائے، اپنا عقیدہ شیعہ کا میں ابھی اہل سنت کی کتابوں سے ابھی دکھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دوریاں ہیں یا 2 نمبریاں ہیں یا جو پردے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سارا پیٹ کا چکر ہے. میں نے دنیا کو اصل سنیت کا چہرہ دکھایا ہے. جو لوگ مدینہ کا لیبل لگا کے اندر پھکی شام کی بیچنا چاہتے تھے، میں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، ننگا کر دیا ہے، ان کا راز فاش کر دیا ہے کہ تم مدینہ کا لیبل لگا کے پھکی شام کی بیچنا چاہتے ہو. اب سنیں ذرا یہ بات، توجہ کے ساتھ اٹینشن ہو کے سنیں اور یہ چیلنج کریں میرا کل عرف والا کی سرزمین پہ. کسی ماں نے جو بچہ پیدا کیا میرے سامنے ہے، کوئی مفتی، بلکہ ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو میری کئی بات کو رد کر دے. ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ شیعہ ہو گیا، یہ کہہ سکتا ہے کہ رافضی ہو گیا. یہ فتوے مولوی جی بڑے پرانے ہو گئے.